الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میں آج تلاوت کر رہا تھا تو سورہ ابراہیم کی کچھ آیات میں نے پڑھی تو سوچا آپ حضرات کے ساتھ ان کو شیئر کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پھر اس میں سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے ثمرات کا یعنی پھل فروٹ ان کا رزق پیدا کیا، اور پھر وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے ہواؤں کو، خاص طور پہ کشتیوں کو جو ہے تمہارے تابع کر دیا، اور پھر اس کے اندر اللہ کے حکم سے وہ چلتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہریں تمہارے تابع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان سے پانی کو بارش کے ذریعے سے اتارا، اور اس پانی نے جو ہے وہ کھیتیوں کو سیراب کیا، اور ان کھیتیوں سے تم پھل فروٹ اجناس، یہ میوے، یہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا۔ اس کشتی کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو؟ تم سفر کرتے ہو دور دراز کے علاقوں کے اندر۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، اسی طریقے سے پورے کارگو شپس ہیں، اور ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس وقت لوگ اس کو ٹرانسپورٹ کے لیے یوز نہیں کرتے، لیکن بڑے بڑے کروز ہیں جن کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو مسخر کیا۔ کس کو کیا؟ اللہ نے ہی ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو، سمندروں کو، نہروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اس میں ٹریول کرتا ہے اور سفر کرتا ہے۔ ویسے آپ سمندر میں جب سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سمندر کی گہرائی، اس کی جو لمبائی ہے، اس کی چوڑائی ہے، پھر اس کی وسعتیں ہیں، اور جو اس کی نہریں ہیں، اور جو اس کی گہرائیاں ہیں، تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوہے کے اندر خاصیت رکھی ہے ڈوبنے کی، لیکن وہی کشتی کی صورت، جہاز کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، کہ پھر ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور کس کو؟ چاند کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے تابع کر دیا، اور ہمیشہ چلنے والا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے چلتے رہتے ہیں اپنے مدار میں۔ اور وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم اس سے مانگتے ہو وہ تمہیں دے دیتا ہے، جو تم سوال کرتے ہو وہ تمہیں دیتا ہے۔ اور پھر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے، اور ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ابراہیم کے اندر وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ یہ جو بڑی بڑے انعامات ہیں، ان بڑے بڑے انعامات کو اللہ تعالیٰ نے گنوا دیا کہ بھئی اللہ نے تمہارے لیے سورج کو، چاند کو، ہر چیز کو مسخر کر دیا، رات کو، دن کو۔ اور اب رات دن کو کیسے؟ آج کی دنیا جو ہے، آج کچھ شہر ہیں جو پورے رات جاگتے رہتے ہیں، پوری رات، اور ایسا لگتا ہے جیسے دن کا سماں ہے۔ اور ان شہروں میں جیسے لنڈن ہے، نیو یارک ہے، اسی طریقے سے مکہ المکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، پوری رات، اور دکانیں کھلی ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسی طرح ایئرپورٹ ہیں۔ تو انسان نے کتنی طاقت اختیار کر لی کہ راتوں کو اس نے اپنے تابع کر لیا ہے اور دن کو تابع کر لیا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے، لیکن انسان جو ہے ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، بے انصاف ہے اور ناشکرا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے
ان نعمتوں کو گنوایا جو یونیورسل ہیں، جو تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی سورج صرف فائدہ دیتا ہے مسلمانوں کو یا ان کو جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ سورج سب کے لیے جب طلوع ہوتا ہے تو اپنی روشنی سے سب کو سیراب کرتا ہے، سارے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمام انسانوں کو دی ہیں، یہ آسمان زمین کو مسخر کرنا، یہ ساری جو انعامات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کو یکساں عطا کیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اس بات کا گلہ کرے کہ بھئی ہمیں اللہ نے سورج نہیں دیا، ہمارے لیے تو سورج طلوع نہیں ہوتا، یا یہ جو دریا ہے اور سمندر ہے یہ ہمارے لیے مسخر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مسخر ہے، یہ صرف جو ایمان والا ہوتا ہے اسی کو اجازت ہے کہ وہ کشتی چلا سکتا ہے، اس کی کشتی چلتی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام کائنات اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے مسخر کر دیے۔ اب انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اگر اس شکر ادا کرنے کی یعنی گنتا رہے، احساس کرے، تو وہ احساس یعنی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم کرتا، مانتا۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ کائنات کے اندر ہر چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اللہ نے جب پوری کائنات کو مسخر کر دیا تو اب جس نے مسخر کیا اس کو اپنا الہ، اپنا رب، اپنا معبود تسلیم کرو۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء کرام نے آ کر یہی دعوت دی اور یہی پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے تمہید باندھ رہا ہوں، یہ اصل میں پورا ایک کانسیپٹ ہے دین کا، مذہب کا، اللہ کے عرفان کا، کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کا مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ آج کا انسان جس سے اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کریں گے؟ کل قیامت کے دن ہم ساری دنیا کے انسان پہنچ جائیں گے، اول و آخر سارے، تو اللہ تعالیٰ سب سے وہی سوال پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے الگ سوال ہو اور آج سے 50 سال پہلے والے انسان سے الگ ہو، یا 100 سال والے پہلے والے انسان سے الگ ہو۔ سب سے ایک ہی سوال ہوگا کہ من ربو کا۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جی 1400 سال پہلے والے انسان سے دوسرا سوال ہو رہا ہے، مجھ سے دوسرا ہو رہا ہے، اور میرے بعد میں آنے والے کے لیے دوسرا سوال ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب سے ایک ہی سوال ہے، من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کون سا شخص ہے جو اس سوال کا جواب دے گا؟ کون ہے؟ وہی نا جس نے رب کو اپنا رب تسلیم کیا ہوگا، اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا۔ وہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اب سوال پوچھا جائے اور جب آدمی نے رب کو اپنا الہ مانا ہی نہ ہو، تسلیم ہی نہ کرو، تو وہ کیسے جواب دے گا؟ تو اللہ ربی کیسے کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو وہ جب ہوگا جب وہ اس بات کو تسلیم کیا ہوگا اس نے، اور پھر رب کے کو بھی مانا ہوگا اس کو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، وحدہ لا شریک لہ، یعنی تنہا اس کو اپنا الہ اور معبود تسلیم کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے۔ اور اسی طریقے سے قبر کے اندر اور دوسرا سوال کیا ہوگا کہ من رسولو کا، کہ تمہارے رسول کون ہے۔ مجھ سے اور آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ جو شخص ہے، من ھذا الرجل، یہ جو شخص ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ جب ہی جواب دیں گے نا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا پیغمبر اور اپنا رسول تسلیم کیا ہوگا۔ تو اب ہر امتی جو ہے اس کے دور کے اندر، اس زمانے کے اندر جو نبی آیا ہوگا تو اس سے اس کے نبی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، اور اس نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اس سے ما دینک کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا دین کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، دیکھیں بنیادی طور پر یہ مقصد ہوتا ہے انبیاء کرام کی بعثت کا، کہ وہ لوگوں کو آ کر عرفان کرواتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا۔ وہ لوگوں کو آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے متوجہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اسلام کا بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ ہے توحید، وہ توحید کے ارد گرد گھومتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ رسالت، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ۔ تو یہ بنیادی طور پر ہر نبی کا پیغام ہوتا ہے، ہر نبی آتا ہی اس کام کے لیے ہے، اور جو امتی، جو قوم اپنے نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور اس نے اپنی قوم کو جو ہے وہ ڈرایا، اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور اس نے وہ بشیر اور نذیر ہوتا ہے، وہ خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، وہ ڈرانے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جو مقصد نبوت ہے اس میں سے سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ، اور جو شرک اور بدعات اور رسوم اور رواج ہیں ان سے لوگوں کی توجہ کو ہٹاؤ، ان سب چیزوں کا صفایا کرو، اور سنت کا احیاء ہو، اللہ کے دین کا احیاء ہو، جو صحیح طریقہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر لوگوں کو لے کے آؤ۔ جو لوگ ادھر ادھر راستوں میں بھٹک رہے ہیں ان کو پکڑ کر اس راستے کی طرف لے کے آؤ جو سیدھا راستہ ہے، اور جو کہاں لے کر جاتا ہے، جو جنت میں لے کے جاتا ہے، جو اللہ تک لے کے جاتا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے۔ تو یہ تو پیغام ہوتا ہے ہر نبی کا، اور ہر نبی نے آ کے یہی پیغام دیا، اور پھر نبی کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس پیغام کے پھیلانے کے اندر پھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی نظام کو چیلنج کرتے ہیں، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر تبلیغ کو شروع کیا، آپ نے دعوت اللہ کو جب شروع کیا، پیغام دیا توحید اور رسالت کا، تو سارے کے سارے لوگ، وہ لوگ جو اسٹیٹس کو تھا، جس کو حضور نے چیلنج کیا تھا، اب وہ سارا آپ کے خلاف ہو گیا، وہ سب آپ کے مقابلے پہ اتر آئے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف الفاظ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ پورے ایک نظام کا نام ہے۔ وہ نظام جس نظام کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، جس میں تمام انسان برابر ہوں گے۔ اب جو معاشرہ ہے، اگر آپ جتنے بھی معاشرے اٹھا کر دیکھیں انبیاء کرام کے، ان معاشروں میں ظلم، زیادتی، اور لوگوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کے حقوق کو جو ہے غصب کیا جا رہا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر انسان سارے کے سارے برابر نہیں تھے۔ جو قبائل تھے وہ کہتے تھے، ان کو عصبیت حاصل تھی، وہ فخر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ سپیریئر ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ ہم سے نیچے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے بعض لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا، اور وہ انسان ہونے کی حیثیت تھی ان کی، لیکن وہ انسانیت سے بالکل ایسی زندگی گزارتے تھے کہ جانوروں سے بدتر زندگی ہو۔ اب لوگوں کو غلام بنایا، عورتوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں تھے، عورت جو ہے وہ بیچاری اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی تھی، وہ عورت پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جو بچ جاتی تھی اس کو بھی جو ہے جانوروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر اس کا شوہر مر جاتا تھا تو وہ وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی، کسی قسم کی جائیداد کا حق اس کے پاس نہیں تھا، کوئی اس کی آواز نہیں تھی، کوئی اس کے رائٹس نہیں تھے، کسی قسم کے کوئی رائٹ۔ اب وہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اب اس کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے۔ تو اسلام نے آ کر عورتوں کو بنیادی حقوق دیے، غلاموں کو حقوق دیے، ہر طبقے کے لوگوں کو جو ہے، غریبوں کو جو ایسے لوگ جن کی کوئی قبیلہ نہیں تھا، جن کی کوئی شناخت نہیں تھی، ان کو شناخت، ان کو جو ہے طاقت دی۔ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، اسلام نے تو جانوروں تک کو حقوق دیے، اور ہر ایک کے حقوق بیان کیے۔ تو بات انسانوں کی ہو رہی تھی، اس لیے انسانوں تک رکھتے ہیں کہ کیونکہ انسان کو ہی سمجھ میں اگر بات آ جائے تو وہ تو پھر سارے معاملات حل ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر آپ نے جو پیغام دیا، تو اس پیغام سے جو چوٹ پہنچی ہے وہ اس وقت کے نظام کو پہنچی ہے، اس لیے وہ سارے آپ کے خلاف ہو گئے، سب آپ کے خلاف ہو گئے کہ بھئی یہ کیا، یہ تو پورا جو جس نظام سے ہم نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے اور جس سے ہم کنٹرول کرتے ہیں، جو ہمارے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو یہ تو اس نظام کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہذا آپ دیکھیں، اسی لیے سارے کے سارے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور انبیاء کرام کا آپ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے تو کیا ہوا، کس نے، جنہوں نے مانا، کچھ تھوڑے لوگ ہوتے تھے، چند لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے، لیکن معاشرے کا جو طاقتور طبقہ ہے اور جو استعمار ہوتا ہے، اس نے کبھی بھی وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ وقتی طور پہ وہ تابع ہو جاتا ہے، اور لیکن وہ دل سے نہیں مانتا، کیونکہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، اور وہی طبقہ ہوتا ہے جو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے۔
اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی. اب جماعت کے اندر جو سب سے پہلے افراد ہیں وہ کون؟ صحابہ کرام اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شروع کے جو صحابہ کرام ہیں سابقون الاولون. حضور محنت کر رہے ہیں اور آپ کی محنت سے ایک جماعت تیار ہو رہی ہے. اب وہ جماعت جو ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس جماعت کا کام ہے کہ وہ جو نظام اور جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، امانتاً ان کے سپرد کیا، اب اس کی صحیح امپلیمنٹیشن ہو اور اس کو صحیح طریقے سے اسی طریقے سے لے کر چلا جائے جس طریقے سے حضور چھوڑ کے گئے تھے، جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین ہیں، اور پھر خلفائے راشدین جو انہوں نے جو نظام قائم کیا، ان کا جو اسوہ تھا وہ پورا کا پورا کس کا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے جو معاملات پیش آتے ہیں وہ معاملات ان کے ساتھ بھی پیش آئے، اور ان کو بھی وہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بھی ہر طرف سے جو ہے وہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ واضح تھا، اور انہوں نے اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کی. اور الحمدللہ آج ان حضرات کی محنت سے الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں. اگرچہ آج کا مسلمان کمزور ہے، اگرچہ آج کا مسلمان جو ہے وہ ویک ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہم خود ہیں. یعنی ہماری جو کمزوری ہے اس کے اندر کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں. آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو باطل ہے اور جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، تو باطل کا کام تو یہی ہے. دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنی دشمنی نکالتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے نہ پھیلے. تو دشمن کا کام تو یہی ہے. اور ہمیں دشمن جو ہے وہ قصوروار ٹھہرانا کہ جی سارا معاملہ ہمارے دشمنوں کا ہے. ایک تو ہم مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر غیروں کی سازش نکالتے ہیں. بھئی غیروں کا کام تو ہے ہی سازش کرنا. آپ نے اپنے گھر کو کتنا مضبوط کیا، آپ نے اپنے آپ کو کتنا مضبوط کیا، میں نے کتنا مضبوط کیا. کیا ہم مضبوط ہیں؟ جب آپ کی دیواریں مضبوط نہیں، آپ کے قلعے مضبوط نہیں، آپ کے دروازے مضبوط نہیں، کھڑکیاں مضبوط نہیں، تو پھر کس بات کا رونا کہ بھی ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، اور جو ہے تھوڑی سی ہوا سے گھر گر گیا، دیواریں گر گئیں. تو پھر کس بات کا؟ جب کمزوری آپ کی اپنی تھی تو آپ جو ہے جب طوفان آتا ہے تو وہ درخت جن کے اندر لچک نہ ہو، جو مضبوط نہ ہو، جن کی جڑیں مضبوط نہ ہو، وہ طوفان کی ہوائیں اس کو کھیڑ کر پھینک دیتی ہیں. اور جن کے اندر لچک ہوتی ہے، جو مضبوط ہوتے ہیں، جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، طوفان بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اگر آج ہم اس باطل کے طوفان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے، اور اگر ہماری جڑیں اور ہمیں اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، آج ہماری اگر کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں. اور پھر دین نام تھا، دین ایمانیات سمپل، ہر کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ دین کیا چیز ہے، اور دین کے بارے میں بتا دے گا. بالکل سمپل چیز تھی، اس کو اتنا کنفیوژن کا شکار کر دیا گیا، اس کے اندر اتنے مسائل پیدا کر دیے گئے، اتنی الجھنیں پیدا کر دی گئیں. سیاسی معاملات کو، دنیاوی معاملات کو بیس بنا کر جو ہے وہ گروپ کے گروپ بنا دیے، فرقے بنا دیے، اور جماعتیں بنا دیں. اور اسی طریقے سے جماعت در جماعت، گروپ در گروپ، اور مختلف گروہوں میں ہم جو ہے وہ بٹ گئے. کہیں جو ہے نسل کی بنیاد پر، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں کلر کی بنیاد پر، کہیں علاقے کی بنیاد پر، کہیں مذہب اور فرقے اور مسلک کی بنیاد پر. ہر عالم جس کے 8-10 فالوورز پیدا ہوئے، اس نے ایک نئی جماعت بنا دی، اس نے ایک نیا گروپ بنا دیا. ہر ایک انسان، کوئی شخص بھی اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہوتا. دعویٰ سب کریں گے لیکن سب اپنی اپنی جماعتیں لے کے گھوم رہے ہیں، سب اپنے اپنے گروپ اور اپنے اپنے جتے لے کے گھوم رہے ہیں. اور جو ہے جو علمی اختلاف تھے، ان علمی اختلافات کو جو ہے وہ فروعی اختلافات کو اصولی اختلافات بنا دیا گیا. عوام میں اس کو ڈسکس کیا گیا، عوام کے اندر جو ہے انتشار پیدا کر دیا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے صورتحال ہے. ابھی محرم گزرا ہے، تو محرم کے اندر جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے تھی. اب کوئی سوال پوچھے کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قربانی دی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی وہ کس وجہ سے دی؟ صحابہ کرام نے قربانیاں دی کس وجہ سے دی؟ حضرات اہل بیت نے قربانیاں دی، ان کا مقصد کیا تھا اس قربانی کے لیے؟ تو جو قربانی دی جاتی ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے دی جاتی ہے، تو مقصد کو تو بھلوا دیا آپ نے، مقصد تو آج پیچھے ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ یقین جانیے کہ آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سودی نظام ہے، اس سودی نظام نے پاکستان کی جو ہے وہ جکڑ لیا ہے۔ شرح سود 22% ہے انٹرسٹ ریٹ۔ اب سب پوچھتے ہیں کہ بھائی 22% انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی، اور وہ کیوں؟ کہ اندرونی قرضے گورنمنٹ لی جا رہی ہے قرضوں پہ۔ بھائی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے تو لیے جا رہے ہیں، جو لوکل بینک ہیں ان سے بھی لیا جا رہا ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، سب سود پر بیٹھ گئے ہیں، ساروں نے بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور سود کھا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور بات کرتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، بڑی بڑی باتیں ہیں جی، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ہمارے بڑے لیڈر حضرات، اور جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا اپنا آپ کوئی ایک قانون نہیں بنا سکتے، آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ بیچارے جو ہے میں کچھ دن پہلے خبر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ ایک شخص نے اپنی معذور بچی، بیمار بچی کو زندہ درگور کر دیا کیونکہ وہ اس کا علاج نہیں کرا سکتا تھا۔ میں اس کے اس فیل کو جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو لوگ اتنے زیادہ نفسیاتی ہو چکے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کو آج جو ملک ہے اس کے اندر جو قومیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ جس کلمے نے تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک امت بنایا، سب کو ایک قوم بنایا، ایک ملت بنایا، آج وہ ہمیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے کہ ہمارے جو حکمران، ہمارے لیڈر، سیاسی، مذہبی، تمام کے تمام لیڈر جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، وہ فیل ہو چکے ہیں، وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکے۔ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، ان کے مقاصد یہ نہیں ہے کہ جی امت ایک ہو اور امت خوشحال ہو اور امت کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے۔